حکومتوں سے تعلقات، اس پر بھی بہت لوگ بات کرتے ہیں۔ تو حکومتوں سے تعلقات اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ کیسے ان جگہوں میں آپ جائیں گے؟ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے طلباء، اس کے بیٹے وہ مختلف شعبوں میں جائیں، تو اس کے ساتھ ان کا ذہن بنایا جائے گا تاکہ وہاں جا سکیں، وہاں رہ سکیں۔ اگر مخالفانہ ذہن ہوگا اور اپوزیشن والا ذہن ہوگا اور رات دن دھمکیاں دینے کا ذہن ہوگا، وہ کیسے وہاں رہ سکے گا؟ اسی طریقے سے جو حکومتوں کے ساتھ، ریاست کے ساتھ جو ہمارے رویے ہیں، وہ قرآن حدیث کے مطابق ہماری جو دین ہے، دین اسلام ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دونوں حصے ہیں، دعوت اللہ بھی اور دعوت اللہ کے پیغام کی تنفیذ کے لیے، جان مال عزت کے تحفظ کے لیے اجتماعی نظم بصورت ریاست قائم کرنا، اس کو سپورٹ کرنا، اس کے لیے جو اللہ رسول نے ہمیں جو نظریہ دیا ہے، اور وہ اس قدر ہے کہ وہ متواتر ہے، وہ احادیث تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، وہ ہے کہ ناصحانہ ہونا چاہیے، مفاہمانہ ہونا چاہیے۔ اگر مفاہمت نہیں ہے، نصیحت اور خیرخواہی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، مخلصانہ تعلق نہیں ہے، تو کبھی بھی آپ نہ کسی کو نصیحت کر سکتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث شریف ہے، الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین، تو ائمۃ المسلمین اور اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جو ایک تعلق ہے وہ مخلصانہ ہونا چاہیے۔ یہاں نصیحت کا معنی لوگ سمجھتے ہیں دوسروں کو نصیحت کرنا، تو اللہ کو کیا آپ نصیحت کریں گے؟ الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین، تو اذا نصحوا للہ اذا اخلصوا، تو ایک معنی نصیحت کے اخلاص کے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارا ایک مخلصانہ تعلق ہو، اور جب مخلصانہ تعلق ہوتا ہے تو پھر آپ سختی بھی کر سکتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے ہیں، پیار محبت بھی کر سکتے ہیں۔ ماں باپ کا بچوں کے ساتھ کتنا خیرخواہی کا تعلق ہوتا ہے، مخلصانہ تعلق ہوتا ہے، وہ بسا اوقات اس کی پٹائی بھی کر دیتے ہیں، غصے میں گھر سے نکال بھی دیتے ہیں۔ تو نصیحت کا معنی یا مخلصانہ تعلق کا یہ معنی لینا کہ آپ چاپلوس بن جائیں، آپ خوشامد کرنے لگیں، آپ بوٹ پالشی ہو جائیں، یہ بہت غلط معنی ہے۔ آپ لوگ علماء ہیں، یہ تو ایک جاہلانہ بات ہے۔ آپ علماء کرام کو احادیث کا وہ مطلب لینا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے، جو مطلب ہے اس کا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین، یہ حد تواتر تک یہ حدیث پہنچی ہوئی ہے۔ اتنے زیادہ صحابہ کرام سے یہ روایت منقول ہے، الفاظ مختلف ہے لیکن معنی ایک ہے۔ تو اس کی روشنی میں آپ ان کے ساتھ خیرخواہانہ تعلق بھی رکھیں، مخلصانہ تعلق بھی رکھیں۔ اور مخلصانہ تعلق کا مطلب ہم دو تین ہم لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ کسی بھی تعلق کو ہم فوراً ڈالر پہ کیوں لے کر جاتے ہیں، امداد پہ کیوں لے کر جاتے ہیں، اور اتنی جلدی ہمارا ضمیر کیوں فروخت ہونے لگتا ہے، کیوں قابل فروخت ہے؟ ہم نے اپنے ضمیر کو اتنا کیوں ہم نے سستا کیا ہوا ہے؟ حکومتی بجٹ ہوتا ہے، اس میں ڈیولپمنٹ کے بجٹ ہوتے ہیں، ترقیاتی بجٹ ہوتے ہیں، بہت ساری سبسڈیز ہوتی ہیں، سہولتیں ہوتی ہیں مختلف شعبوں کے لیے، مختلف ڈپارٹمنٹ کے لیے، اسکولوں کے لیے، کالجوں کے لیے، یونیورسٹیوں کے لیے، کسانوں کے لیے، تاجروں کے لیے، اور لوگ باقاعدہ ایک احتجاج کر کے، ہنگامہ کر کے اپنا حق وصول کرتے ہیں۔ وہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے ضمیر بیچ دیا آپ نے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اسی کام کے رہ گئے ہیں کہ ہم ضمیر فروخت کریں گے؟ تو اس بارے میں جامعۃ الرشید کی اور ہماری مجمع کی پالیسی یہ ہے کہ شخصی امداد نہیں لینی چاہیے حکومت سے۔ سارا فساد یہاں سے ہوتا ہے، جب در پردہ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور وہاں آپس میں معاہدے ہوتے ہیں، پھر اس میں بہت کچھ طے ہوتا ہے، اس میں زمینیں دی جاتی ہیں، شخصی طور پہ پلاٹ لیے جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سے ان کو موقع ملتا ہے، اس سے پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم خرید سکتے ہیں۔ اور ایک اجتماعی نظم کے ساتھ ہو تو ان کا پیسہ اپنا تو نہیں ہے۔ اگر وزارت تعلیم سے، جامعۃ الرشید نے باقاعدہ اس کو ہم نے متعارف کرایا ہے کہ جتنے ہمارے مجمع کے تحت مدارس ہیں، ان کے طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، طلباء کی تربیت کے لیے کمپیوٹر لیب ہو، ووکیشنل سینٹر ہوں، یا ان کو مختلف اسکل سکھانے کے لیے جو بھی دنیا میں آج جدید آگے تعلیمات ہیں، یا اس کے لیے ورکشاپ ہو رہی ہیں، یا ٹریننگ ان کے لیے دی جاتی ہے، تو باقاعدہ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ابھی کچھ پچھلے دنوں جب میرا سفر ہوا تو وزارت تعلیم میں اور ڈی جی آر ای میں اور جو اس سے متعلقہ جو افسران تھے، وزراء تھے، تو باقاعدہ میں نے ان سے بات رکھی
کہ ہمارے ہاں 1000 سے زیادہ مدارس ہیں مجمع میں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ان تمام سہولتوں سے آراستہ ہوں، وہ تمام صلاحیتیں ان کے پاس ہوں، تاکہ وہ اس ملک کی خدمت کر سکیں، معاشرے کی خدمت کر سکیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. تو الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہم نے وہاں سے منظور کروائیں، اور اس حوالے سے جو ہم ہر مدرسے کے لیے جو ہم کمپیوٹر لیب دینے جا رہے ہیں اور ووکیشنل سینٹر دینے جا رہے ہیں، 2 اساتذہ جو عصری اساتذہ ہیں ان کی تنخواہیں دینے کے لیے، تو پوری اس پہ الحمدللہ ہماری ایک ٹیم کام کر رہی ہے. اور بہت جلد 15-20 دنوں میں ایک اجلاس یہاں کراچی میں ہوگا، جس میں ہم بلوچستان اور سندھ کے اپنے محترم حضرات کو بلائیں گے، اور خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان اور پنجاب ان کو لاہور میں بلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنے بڑے بڑے کام الحمدللہ منظوری ہم نے لی ہے. اگر 50 کروڑ مالیت کی طلبہ کے لیے کمپیوٹر لیب مل جائے، ان کو ہنر سکھانے کے لیے، ان کی زبان صحیح کرنے کے لیے، اگر یہ چیزیں مل جائیں تو وہ اس میں کون سا قصور ہے، کون سا گناہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدرسے کی تعمیرات، مدرسے کے اساتذہ، مدرسے کا بجٹ اور مدرسے کے تمام شعبے اور مدرسے کے تمام وسائل وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ طالب علم کے لیے ہوتے ہیں. آج ہمارا طالب علم وہ کس حال میں ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے اس کو؟ تو یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے ہو رہا ہے. میں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میری اپنی کوئی جائیداد، کوئی زمین، کوئی پلاٹ کچھ نہیں ہے بالکل. یہ میرے جتنے تعلقات ہیں یہ آپ کے لیے ہیں، اور مجھے خوشی ہوگی کہ ان مواقع سے آپ فائدہ اٹھائیں. اور انشاءاللہ 10 سال کے بعد اگر آپ نے ان مواقع سے فائدہ اٹھایا اور رویے آپ کے مخلصانہ ہوئے، تو آپ دیکھیے گا کہ اس ملک میں کتنی بڑی تبدیلی آئے گی. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں، سیاسی پارٹیاں، ہماری بیوروکریسی، ہمارا عدالتی نظام، ہمارا پولیس کا نظام، یہ کتنا زیادہ متاثر ہو گیا ہے. تو یہ خلا ہے. اس خلا کو اگر آپ جیسے نیک لوگ پر کریں گے جا کر، تو یہ قوم آپ کو سلام پیش کرے گی. اور آپ یقین کریں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں، چاہے وہ فوجی ادارے ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ میڈیا کے لوگ ہوں، چاہے وہ حکومتی ادارے ہوں، ہر جگہ لوگ اس بات کو چاہتے ہیں. بہت سے لوگوں کا ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ خود شرابی کبابی ہوتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں. تو جو لوگ یہاں کرپشن کر رہے تھے وہ کرپشن کر کر کے تنگ آ چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کوئی تو ہو جو ہماری اس دلدل سے ہماری جان چھڑائے. تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ اللہ کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ جو یہاں سے آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے یہ آپ کے لیے ہے، ہمارے ملک کے لیے ہے، امت مسلمہ کے لیے ہے. اس میں کہیں 2 نمبری نہیں ہے، کہیں پیسہ نہیں ہے، کہیں کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، کہیں کوئی مفادات نہیں ہے، کہیں یہاں موروثی چیز نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں ہے اس کے پیچھے، کوئی اس کے پیچھے کاروبار نہیں ہے. تو اتنی خالص چیز کو مشکوک بنا دینا، اور یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ پروپیگنڈے کر کے افواہیں پھیلا کے اپنے ہی مستقبل کو خراب کرنا، اپنی ہی نسلوں کو برباد کرنا، اپنی پیروں پہ کلاڑا مارنا، یہ کتنا غلط اقدام ہوگا. تو 2-4 سال اور تھوڑا انتظار کر لیں، مزید اس پالیسی کے نتائج ہم دیکھ لیں گے. خدا نہ خواستہ اگر اس کے نتائج اچھے نہ ہوئے تو ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. کون سی کو وہی نازل ہوئی ہمارے اوپر، لیکن جتنا ہم سمجھتے ہیں جو اللہ رسول کی طرف سے ہمیں ہدایات ہیں سموتا کی، ریاست سے متعلق جو ریاست کے حقوق ہیں، رعایا کے حقوق تو ہمیں معلوم ہے کہ حکومتوں کو یہ کرنا چاہیے، حکمرانوں کو یہ کرنا چاہیے، وہ سب صحیح ہے، ان کو کرنا چاہیے. جان مال عزت کا تحفظ، ان کے لیے کاروبار کا انتظام کرنا، روزگار کا انتظام کرنا، ان کے لیے صحت کا انتظام کرنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، امن امان قائم کرنا، انصاف فراہم کرنا، ان کے لیے تعلیم کا انتظام کرنا، یہ سب چیزیں حکومت کے ذمے ہیں، ان کے فرائض میں سے ہیں. اگر حکومت نہیں کرے گی تو ایسی ہوگا جیسے کسی نے فرض نماز چھوڑ دے اور وہ فاسق ہے. تو ایسی حکومت بھی اور حکومت کے ذمہ داران بھی فاسق ہوں گے کہ وہ فرض ادا نہیں کر رہے. لیکن یہ یک طرفہ نہیں ہے. جیسے بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں، ایسے ہی شوہر پر بھی بیوی کے حقوق ہیں. تو یہ دونوں چیزیں دونوں طرف سے ہیں، تو ہمیں اس پر بھی بات کرنی چاہیے. اور مجھے کتنی مدت ہوگی بات کرتے ہوئے، میں اپنے فضلاء کرام سے اگلا کروں گا. جتنے پیجز پہ میں جاتا ہوں میں دیکھتا رہتا ہوں کون کیا اس میں شیئر کر رہا ہے، کس قسم کی پوسٹیں آ رہی ہیں. تو اس بات کو کوئی بھی ذکر نہیں کرتا کہ ریاست کے بھی حقوق ہیں،
اور ہم علماء پر بھی حقوق ہیں، ہم مدارس کے لوگوں پر بھی حقوق ہیں. ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوٹ پالشی ہے، یہ خوشامد ہے، یہ چاپلوسی ہے. تو اگر آپ علماء کرام بھی اس کو خوشامد سمجھتے ہیں، چاپلوسی سمجھتے ہیں، تو پھر اس امت کا کون محافظ ہوگا، کون رہنمائی کرے گا؟